قرآن پاک میں بیویوں کو کھیتیاں کیوں کہا گیا ہے؟ قرآن پاک ایک عظیم کتاب ہے۔ اس پہ جتنا غور کیا جائے اتنے ہی مفاہیم سامنے آ جاتے ہیں اور نئی طرح سے کھل کے مفہوم کی سمجھ آ جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں عموماً ایک آیت کو میاں بیوی کے جنسی تعلقات تک ہی محدود کر دیا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس آیت کو ایک بڑے کینوس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو۔ پہلی بات میں یہاں یہ کرتی چلوں کہ مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے۔ یہاں پر اسلام خانگی الجھنوں کو دور کر کے رہنمائی کر رہا ہے، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر کھیتیوں کا ہی لفظ کیوں استعمال کیا گیا۔ یہاں لفظ کھیتی نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ زیادہ تر علماء کھیتی کی مثال کو اولاد سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ نسل انسانی کا فروغ عورت سے ہی ہے۔ جس طرح بیج بونے سے کھیتی پھل دیتی ہے یا اناج دیتی ہے، یا اس طرح کہا جائے اس سے کھیتی کی نسل میں اضافہ ہوتا ہے یا کھیتی کی نسل پروان چڑھتی ہے، اسی طرح انسانی نسل کا تعلق عورت سے جڑا ہوا ہے، یعنی عورت ہی اولاد کو جنم دیتی ہے، اولاد کو پیدا کرتی ہے، اور عورت ہی کی وجہ سے انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس شرف سے اللہ نے عورت کو ہی نوازا ہے۔ بات کا دوسرا پہلو دیکھیں، آپ کسان ہیں، آپ کے پاس زمین ہے، آپ اس پر توجہ نہیں دیتے، اس سے محبت نہیں کرتے، اس کی بڑھوتری کے لیے اس پر پیسے خرچ نہیں کرتے یا اس کا دھیان نہیں رکھتے، آرام سکون خراب کر کے اس کی خدمت نہیں کرتے، اس کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے خود کو بھول نہیں جاتے، اس کی طرف آنے والے سور اور دیگر جانوروں سے اس کی حفاظت نہیں کرتے، ان کی گزرگاہ بننے سے بچانے کے لیے اس کی حفاظت نہیں کرتے، اس کے مزاج کے مطابق اس کو کم یا زیادہ دھوپ سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو ضرورت کا پانی مہیا نہیں کرتے، تو ایسے میں کیا ہوگا یہ کہ کھیتی سوکھ جائے گی، اجڑ جائے گی، اس کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا، وہ آپ کو پھل نہیں دے گی، اناج نہیں دے گی، آپ اسے تباہ کر بیٹھیں گے۔ یہاں پر سب صرف ایک لفظ کھیتی میں چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی بھی اسی کھیتی کی مانند ہے، وہ بھی چاہتی ہے جیسے ایک کسان اپنی کھیتی کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی شوہر اپنی بیوی کی حفاظت کرے، کیونکہ بیوی شوہر کی کھیتی ہے۔ چاہتی ہے کہ آپ ہر بات بھول کر اس کے نخرے اٹھائیں، اس پر توجہ دیں، اسے اپنے وقت میں سے وقت دیں، اس کی ضروریات کی حفاظت کریں، اس کے محافظ بنیں، اس کی طرف آنے والے ہر سور کو مار بھگائیں، اس کی خوشیوں کا خیال رکھیں، وہ خوش دیکھنے کے لیے اس کے آرام کے لیے محنت کریں۔ اسے یہ سب مہیا کر دیں گے تو یقیناً وہ ہری بھری ہوگی، لہلانا آپ کا دل خوش کرے گا، لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، وہ مرجھا جائے گی، اجڑ جائے گی، بالکل اسی کھیتی کی طرح جس کا کسان خیال نہیں کرتا، اور وہ تباہ ہو جاتی ہے، پھر اسے دیکھ کے آپ خوشی محسوس نہیں کریں گے۔ چاہتے ہیں کہ وہ خوش رہے اور آپ کے لیے سکون کا باعث بنے، تو بالکل ایک کھیتی کی طرح اس کی حفاظت کرے، جیسے کسان ایک اچھی کھیتی کو پروان چڑھانے کے لیے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اسی طرح آپ اپنی بیوی سے محبت کریں، اس کی حفاظت کریں، اسے توجہ دیں، اسے ٹائم دیں۔ فطرت ہے، یہ قدرت کا اصول ہے، یہ پاک کی ایک آیت میں چھپی ہوئی حقیقت ہے۔ تصویر کا وہ دوسرا رخ ہے جسے لوگ دیکھنا ہی نہیں چاہتے اور دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ ان کو توجہ دیں، عزت دیں، روزانہ کی بنیاد پر وقت دیں، ضروریات کو فوراً پورا کریں۔ عورت اتنی ہی توجہ چاہتی ہے جتنی ایک کسان اپنی کھیتی کو توجہ دیتا ہے۔ آیت مبارکہ کی تشریح آپ کو جہاں کہیں بھی ملے گی وہ صرف جنسی تعلقات کی حد تک محدود ملے گی۔ آیت کا ایک لفظ ہی اتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے، قرآن پڑھ کر دنگ رہ جائیں۔ کوشش کریں کہ جب بھی قرآن پڑھیں اسے سمجھنے کی، لکھنے کی اور اس پر درست عمل کرنے کی کوشش کریں۔